مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ لیکن آج اگر جو لوگ وضو کر رہے ہیں نا، ان کا پانی اگر آپ دیکھ لو تو بالٹیوں کی بالٹیاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ کم بختوں کا وضو پھر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو۔ تو وہمی نہ بنے، اس طریقے سے وضو کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ وضو کا طریقہ سن لیں ذرا ایک دفعہ۔ وضو تو سب کو ہی کرنا آتا ہے، لیکن جو صحیح پراپر سنت طریقہ ہے نا، اس سے لوگ وضو نہیں کرتے۔ نماز کا طریقہ تو بڑا لمبا ہے، اب وہ تو پوری کر کے دکھانا پڑے گا نا، تو وہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ۔ وضو میں جو ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ ہو گیا ہے، چھوٹے بچوں کا اور بڑوں کا لحاظ، یعنی تھوک اور ناک وغیرہ کپڑوں میں بدن پر لگ جائے تو پاک ہوتے ہیں، نہ پاک ہوتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے بلی اگر پاؤں چاٹنا شروع کر دے تو پاک رہے گا، بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ تو کیا ہوا، وضو کا جو طریقہ ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں عجیب، نارملی تو سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو صحیح سنت طریقہ اس کو فالو نہیں کرتے۔ طریقہ یہ کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا، سیدھے ہاتھ میں کیا لیا، پانی لے کے نلکے کو فوراً کیا کر دیا، چلو میں پانی لے کے۔ لوگ سمجھتے ہیں نلکا کھولنا تو سنت ہے، بند کرنا سنت۔ ارے بولو نا یار، نہیں تو کلی تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے نا، تو الٹے ہاتھ سے آپ کیا کر دیں گے، نلکا بند۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے سے پانی نکالتے تھے تو چلو میں پانی لے کے لوٹے کو سیدھا کر دیتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے کہ لوٹے سے لوٹا اسی کیفیت میں اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ نے نلکے کو لیفٹ ہاتھ سے کھولا اور چلو میں پانی لیا، اور فوراً نلکے کو کیا کر دیا، بہت زور سے بھی بند نہ کریں، اس کا واشر خراب ہو جاتا ہے، بس آرام سے بند کر دیا۔ کیونکہ وہمی ہوں گے نا، وہ یوں کر کے کرتے رہیں گے، نلکے توڑ دیتے ہیں کہ بھئی ایک قطرہ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن کہیں جہنم میں نہ پھینک دیں ہمیں، اس لیے پورے کوئی نمی بھی نہ آئے، تو تھوڑا سا بند کر دیں، ایک آدھ قطرہ ٹپکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لیا آپ نے، منہ میں کلی کی، مسواک کی، مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کیے، غرارہ بھی کیا اگر روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نلکا کھولا، پھر بند کیا، پھر کلی، اس طرح۔ پھر نلکا کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا، ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچا کے اچھی طرح ناک کو صاف کرو۔ نلکا پہلے وہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے، اب ناک کو اچھی طرح صاف کریں، سامنے والے کا خیال کر کے۔ آئی بات سامنے؟ سامنے تو یہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے سامنے، اس کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ تو چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کیا، اس کی رطوبتیں نکالی، ٹھیک ہے۔ پھر نلکا کھولا، دوبارہ پانی لیا، پھر اسی طرح ناک میں بولو بھائی ڈالا، اور نلکا اسی وقت، جب چلو میں پانی بھر گیا نلکا اسی وقت کیا کر دیا۔ اللہ نے دو ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ اس سے نلکا بند کیا جائے اور اس سے کیا کیا جائے، بولا۔ تو پھر یوں کیا، پھر 3 دفعہ، 6 چلو پانی خرچ ہوا نا، چلو اس کو کہتے ہیں، 6 چلو پانی خرچ ہو گیا۔ پھر آپ نے کیا کیا، نلکا کھولا لیفٹ ہاتھ سے، جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے، سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے نلکا بند کیا، اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیشانی پہ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پھیلا لیا، 3 دفعہ اس طرح کیا۔ اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اتنا کر لو کہ دونوں ہاتھوں پہ کیا لے لو، نلکا کھول کے پانی لے کے پیشانی پہ ڈالو، اور فوراً نلکا کیا کر دو، بند کر دو، اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ عمل کتنی دفعہ کیا، نلکا ہر دفعہ میں بند ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جس ٹائم پہ نلکا کھلتا ہے تو جب تک وضو مکمل نہیں ہو جاتا بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔ 3 دفعہ آپ نے منہ اچھی طرح دھو لیا، داڑھی ہے تو اس میں کیا کر لیا، بڑی داڑھی ہے، میری داڑھی ایسی، میں تو چلو سے پوری داڑھی دھو لیتا ہوں، چھوٹی سی داڑھی ہے، تو داڑھی میں خلال کر لیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے بازو کیسے دھونے ہیں، بازو دھونے کا بھی یہ طریقہ ہے، لیفٹ ہاتھ سے چلو میں پانی لیا، جب سیدھے ہاتھ میں پانی آئے گا تو یوں کیا۔ قرآن میں کیا ہے کہ قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو۔ بتایا دھونے کا عمل ہاتھ سے شروع ہوگا، ختم کہاں ہوگا، پانی یوں نہیں بہانا، اس طرح بہانا ہے پانی، یہاں سے یوں جائے۔ اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا جو رخ ہے نا نیچے کی طرف ہوتا ہے، جب پانی اپوزٹ سائڈ میں جاتا ہے تو اسکن اچھی طرح گیلی ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے یوں لیا اور ہاتھ سے اچھی طرح ملا اس کو۔ ملنے پہ زیادہ زور لگانا ہے، ہم پانی پہ زیادہ زور لگا رہے ہوتے ہیں،
پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لو, دونوں ہاتھوں سے نل کا کھول کے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے, کیونکہ اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے, تو پانی لے کے آپ نے لیفٹ ہاتھ کو بھی یوں کیا نا, تاکہ یہ پانی بھی ادھر ٹرانسفر ہو اور یوں چلا جائے. اس طرح سے آپ نے دوسری دفعہ دھو لیا اور نل کا کیا کر دیا, بند. پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی کیا. یہ جو ہوتا ہے نا یوں 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 کر کے رگڑے لگا رہے ہیں نلکے کے نیچے ایسے, یہ نہیں ہوتا, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی جس برتن سے وضو کرتے تھے تو اس طرح چلو میں پانی لے کے اس طرح وضو کیا کرتے تھے, غسل اسی طرح ہو جاتا تھا. تو اب پھر لیفٹ میں بھی ایسے ہی ہے, لیفٹ میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے سہارا لے کے کیا کیا, دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ جائے گا. ایک دفعہ دھل گیا, اچھی طرح مسئلے کونیوں تک پہنچ جاتا ہے, اور پریکٹس کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, سر کے بالوں کا مسا. سر کے بالوں میں جو یہ ہے یہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. سیدھا سیدھا آپ نے ہاتھ گیلے کیے, پیچھے لے گئے. ایک حدیث میں صرف یہاں تک آتا ہے, ایک حدیث میں واپس لانا بھی. تو دونوں طریقے ہیں مسا کے, صرف پیچھے لے جاؤ یا پیچھے لے جا کے پورے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا, کیا ہو گیا سر کا مسا. پھر انگلیوں کا, وہ کانوں کا, الاذنان من الراس, حدیث میں آتا ہے کان کس میں سے ہیں, سر میں سے. کیا مطلب, اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کان کا مسا کیا اور کانوں کی لو کا مسا کیا. گردن کا مسا بہت اختلاف ہے اس میں. احناف کے ہاں سنت, احناف بھی نہیں کہتے, افضل ہے, بہتر ہے. سنت کے لیے جتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے وہ گردن کے مسا پہ نہیں ہے, اس لیے احناف کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بہتر ہے کر لو, سنت نہیں, زیادہ زیادہ اس کو مستحب کہا جائے گا. تو گردن کا مسا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کریں بولو بھائی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یہاں کا مسا نہیں ہوتا, بعض لوگ پوری گردن کو یوں کر کے لا رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو گردن کا مسا یہ جو یہاں سے کیا جاتا ہے, یہ پچھلے جانب سے ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے مسا جہاں بھی شریعت میں ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. تو ان کی رائے یہی تھی کہ اگر گردن کا مسا کرنا ہے تو گدی, گردن نہیں گدی کا مسا, وہ یہاں سے کر لے. لیکن یہ کوئی نہ سنت مؤکدہ ہے نہ کوئی زیادہ تاکید ہے اس کی, کوئی کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان سے بحث نہ کریں, ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ نہیں کرتے گردن کا مسا, بہت سے علماء فقہاء اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے. تو پاؤں میں بھی یہ کہ قرآن نے کیا کہا کہ الی الکعبین, انگلیوں سے شروع ہوگا اور ٹخنوں تک پانی جائے گا. تو انگلیاں رکھیں نلکے کے نیچے اور لیفٹ ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کیا کریں, دھوئیں, اور انگلیوں کا خلال بھی کریں. بہت چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یہ کام. اور پھر نلکا بند کر دیں. پھر دوسرا پاؤں, سیدھے ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھا ہاتھ نلکے پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے پاؤں دھوتے رہیں. جیسے ہی دھل جائے تو میرا خیال ہے ایک مگا پانی بمشکل استعمال ہوتا ہے, ایک مگا جو ہوتا ہے نا نہانے والا. لیکن آج اگر جو لوگ وضو کر رہے ہیں نا, ان کا پانی اگر آپ دیکھ لو تو بالٹیوں کی بالٹیاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ کم بختوں کا وضو پھر بھی نہیں ہوتا. پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو. تو وہمی نہ بنے, اس طریقے سے وضو کریں, یہ سنت طریقہ ہے. اور قرآن میں بیان بھی یہی کیا کہ یہاں سے شروع کرو یہاں تک لے کے جاؤ. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.